الفت میں تو منزل کی ہوس کیسی، یہاں تو عین منزل ہے تھکن سے چور ہو جانا۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: اذا اصبح احدکم فلیقل اصبحنا واصبح الملک للہ رب العالمین، اللہم انی اسألک خیر هذا اليوم وفتحہ ونصرہ ونورہ وبرکتہ وہداہ، واعوذ بک من شر ما فیہ وشر ما بعدہ، ثم اذا امسى فلیقل مثل ذلك، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم سامعین، آقائے مکی و مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے صبح و شام کے اذکار منقول ہیں، جس میں آقائے مکی و مدنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کے وقت کے اندر کیا کیا دعائیں پڑھنا، احادیث کی کتابوں کے اندر لکھی ہوئی ہے کہ صبح کے وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھتے تھے، یہ دعا پڑھتے تھے، یہ دعا پڑھتے تھے، کئی دعائیں پڑھتے تھے۔ ان میں سے ایک دعا آج کی اس مجلس کے اندر میں نے آپ حضرات کے سامنے پیش کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس دعا کا اہتمام مجھے بھی نصیب فرمائے اور ہم تمام کو نصیب فرمائے۔ بڑی اہمیت والی دعا ہے، بڑی فضیلت والی دعا ہے، اور اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ حق بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ دیکھیے، آقائے مکی و مدنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اذا اصبح احدکم فلیقل، جب تم میں سے کوئی آدمی صبح کرے تو یہ کہے: اصبحنا واصبح الملک للہ رب العالمین، کہ ہم نے صبح کی اور ساری سلطنت نے اللہ کے لیے صبح کی، ہم نے بھی اور ساری سلطنت، سارے جہاں کا رب۔ اس کے بعد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند چیزیں مانگی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے، اور یہ بہت ہی اہم چیزیں ہیں۔ اس میں سے پہلی چیز میرے آقا نے جو مانگی وہ یہ مانگی کہ اللہم انی اسألک خیر ھذا اليوم، اے اللہ میں اس دین کی بھلائی تجھ سے مانگتا ہوں۔ صبح کی ہے انسان نے اور دین شروع ہوا ہے، تو دین کے شروع میں اللہ کے محبوب نے کیا مانگا بھائی؟ بھلائی۔ یہ بھلائی کا لفظ بہت ہی جامع لفظ ہے، اتنا جامع لفظ ہے کہ اس کے اندر دنیا اور آخرت کی ساری حاجتیں آ گئی۔ لیکن جب ہم یہ دعا مانگتے ہیں تو ہمارا تصور اس طرف نہیں جاتا، ورنہ ساری بھلائیں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جملے کے اندر مانگا۔ یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب بندہ اللہ سے خیر مانگتا ہے، صبح سے بھلائی مانگتا ہے، تو گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ آج پورے دین کے اندر میرے ساتھ جو بھی واقعات پیش آئے اور جو بھی حالات پیش آئے، ان سارے واقعات، ان سارے حالات میں آپ میرے لیے بھلائی پیدا کر دیں۔ اتنا بہترین جملہ ہے، کوئی اور یہ نقل کر سکتا ہے؟ یہ صرف محمد رسول اللہ کی ذات ہے کہ جو ایسے جامع الفاظ نقل کرتے ہیں۔ تو پہلی چیز کیا مانگی بھائی؟ میں آپ سے پوچھتا رہوں گا کہ آپ توجہ سے سن رہے ہیں یا نہیں سن رہے ہیں۔
تو پہلی چیز کون سی مانگی؟ بھلائی مانگی. فرمایا اللہم انی اسألک خیر ھذا الیوم. پھر دوسرا جملہ جو میرے آقا نے فرمایا وہ یہ فرمایا وفتحہ، اے اللہ میں اس دین کی فتح تجھ سے مانگتا ہوں. اب ہماری جو یہ اردو زبان ہے نا وہ بڑی تنگ زبان ہے. عربی کے اس لفظ کا ترجمہ اردو میں صحیح طریقے سے نہیں ہو رہا ہے، اتنی تنگ جگہ ہے. اور یہ عربی کا لفظ ہے، بڑا جامع لفظ ہے، بڑا معنی لفظ ہے. کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ اردو کے اندر کوئی الفاظ ہی نہیں ہے جو عربی کے اس لفظ کی نمائندگی کر سکے. سمجھ میں آئی بھائی؟ ہاں، تو میرے آقا نے یہ لفظ مانگا وفتح، اس دین کی فتح میں تجھ سے مانگتا ہوں. لیکن لغت کے اعتبار سے فتح کا معنی ہوتا ہے کھولنا. کیا معنی؟ کھولنا. کوئی چیز بند ہے تو وہ کھل جائے. اسی لیے آپ سنتے ہوں گے کہ قلعہ فتح ہو گیا. یہ قلعہ ہمارے لیے بند تھا، وہ کھل گیا. شہر فتح ہو گیا، یعنی ہمارے لیے شہر بند تھا تو یہ کیا ہو گیا بھائی؟ کھل گیا. لیکن کوئی جامع معنی نہیں ہوتا. اگر اردو کے اندر اس لفظ کا اگر کوئی قریب تر معنی ہے، قریب تھوڑا بہت قریب آنے والا، تو یہ ہے دروازے کا کھل جانا. کیا ہے؟ تو گویا صبح سویرے جب انسان یہ کہتا ہے کہ وہ فتح، اے اللہ میرے لیے توفیق کے دروازے کھول دے، میرے لیے رحمت کے دروازے کھول دے. اور جب توفیق کے دروازے کھلیں گے اور رحمت کے دروازے کھلیں گے تو انسان کی رکاوٹیں ساری کے ساری ختم ہو جائے. انسان جب صبح اٹھتا ہے اور صبح اٹھنے کے بعد اپنے قدم کو بازار میں رکھتا ہے تو بازار میں رکھنے کے ساتھ ساتھ ہی رکاوٹیں شروع ہو جاتی ہیں. یہ رکاوٹیں، وہ رکاوٹیں، یہ رکاوٹیں، وہ رکاوٹیں. اس دعا کو انسان یقین کے ساتھ پڑھے گا، انشاءاللہ کوئی رکاوٹیں آئے گی. سمجھ میں آئی بھائی؟ تو یہ ہے فتح کہ اس کے لیے دروازے کھل رہے ہیں. اب آپ کو مثال کے طور پر ایک میں بات سمجھاؤں سمجھنے کے لیے کہ مثال کے طور پر بیماری ہے، یہ بھی ایک رکاوٹ ہے. کیا رکاوٹ ہے؟ رکاوٹ یہ لے کہ آپ کی زندگی کے جو معمولات تھے، صبح اٹھ کر آپ دکان جاتے تھے، یہاں جاتے تھے، وہاں جاتے تھے، اس بیماری نے اس کے اندر رکاوٹ پیدا کی. اب اس بیماری کے لیے آپ نے دوائی لی، آپ دوائی کھا رہے ہیں، لیکن اس دوائی سے آپ کی بیماری میں کوئی فرق پڑ رہا نہیں ہے، تو یہ رکاوٹ ہے. کیا ہے؟ یہ رکاوٹ. اور آپ نے دوا لی اور اس دوا کا اثر ہوا کہ آپ کو ماشاءاللہ اچھی صحت حاصل ہو گئی، تو یہ ہے دروازے کا کھل جانا. کس کا کھل جانا؟ دروازے کا کھل جانا. تو آج آپ نوٹ کریں کہ ہم صبح سے اٹھتے ہیں تو شام تک نہ جانے کتنی رکاوٹیں ہمارے لیے آ رہی ہیں. اسی طریقے سے آدمی جب صبح اٹھتا ہے اور جس کو فجر کی نماز کی توفیق ہو گئی اس نے تو پڑھ لی، لیکن جس کو توفیق نہیں ہوئی، یا مثال کے طور پر توفیق ہو گئی، قرآن پڑھنا چاہتا ہے کہ میں قرآن پڑھوں لیکن پڑھ سکتا نہیں، میں مناجات مقبول پڑھوں لیکن پڑھ سکتا نہیں ہے، میں آقائے مکی و مدنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک تسبیح درود شریف کی پڑھوں، دل چاہتا ہے لیکن کر سکتا نہیں ہے. تو یہ کیا ہے؟ رکاوٹ ہے. یہ کیا ہے؟ رکاوٹ ہے. اب آپ کے اندر ہمت آ گئی، آپ نے قرآن کو پڑھ لیا، آپ نے میرے آقا پر درود بھی پڑھ دیا، آپ نے مناجات مقبول بھی پڑھ لی، اور آپ نے اپنے معمولات کو صحیح طریقے سے ادا کر لیا، تو یہ دروازے کا کھلنا. سمجھ میں آئی بھائی؟ تو یہ فتح ہو. اسی طریقے سے آپ جب قدم بازار کے اندر رکھتے ہیں تو فتنوں کا دروازہ ہے، اور یہ فتنے پھیلے ہوئے ہیں. آپ کے ساتھ نفس بھی ہے، آپ کے ساتھ شیطان بھی ہے، یہ دونوں آپ کو ابھار رہے ہیں گناہوں کی طرف،
اور اللہ کے حکم پر عمل کرنے نہیں دے رہے ہیں، یہ رکاوٹیں ہیں۔ لیکن آپ اللہ کی توفیق سے گناہوں سے بچ کر نکل گئے تو یہ ہے اللہ کی جانب سے دروازے کا کھل جانا کہ آپ کو توفیق مل گئی گناہ سے بچنے کی۔ سمجھ میں آئے گا یہ کتنا جامع لفظ ہے؟ آقا نے کیا فرمایا؟ اللہم انی، یہ بار بار دعا پڑھوں گا تاکہ انشاءاللہ یاد بھی آپ کو ہو جائے، کوئی مشکل نہیں۔ آج انسان یہ سمجھ رہا ہے کب یاد کریں گے کب نہیں۔ جب انسان کوئی دھن بنا لیتا ہے اور فکر کر لیتا ہے کہ مجھے یہ کرنا ہے تو اس کے لیے کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ تو اللہم انی اسألوک خیر ھذا اليوم فتحہ، دو جملے ہو گئے، تیسرا جملہ ونصرہ، اے اللہ اس دین کے اندر جو بھی کام آنے والے ہیں ان سارے کام میں میری مدد فرمانا۔ کام چاہے دین کا ہو، کام چاہے دنیا کا ہو، اللہ کی مدد کی ضرورت رہتی ہے۔ بغیر اللہ کی مدد کے کوئی کام پایہ تکمیل تک نہیں پہنچ سکتا ہے۔ تو یہ ہے کہ میرے محبوب نے صبح سویرے ہی امت کو یہ تعلیم دی کہ اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلا لو، اے اللہ تیری مدد کے بغیر آج کے دین کے میری کوئی کام ہونے والے نہیں، تیری مدد شامل حال ہوگی تو میرا ہر کام کیا ہو جائے گا؟ آسان ہو جائے گا۔ تو فرمایا وَنَصْرَهُ، اس کو آپ ایک مثال کے ذریعے سمجھئے کہ آدمی پیسوں کے ذریعے سے دکان خرید سکتا ہے، پیسے کے ذریعے سے دکان کے اندر چیزیں رکھ سکتا ہے، یہ سب اس کے اختیار میں، لیکن گاہک کو بھیجنا اور گاہک کا آنا یہ اس کے اختیار میں نہیں۔ پھر گاہک آ بھی گیا تو گاہک کو تمہاری دکان کی چیز کا پسند آ جانا یہ آپ کے اختیار میں نہیں، اور اگر پسند آ بھی گئی تو آپ نے جو قیمت کہی وہ قیمت وہ دے کے جائے وہ آپ کے اختیار میں نہیں، آپ کے اختیار میں نہیں۔ آپ کا کام تھا دکان کا کھولنا، پھر گاہک کو بھیجنا یہ اللہ کی مدد ہے، پھر گاہک کو آپ کی دکان کی چیز کا پسند آ جانا یہ اللہ کی مدد ہے، اور اس کے بعد آپ نے جو قیمت کہی وہ قیمت پر وہ تیار ہو گیا یہ اللہ کی مدد ہے۔ کیا ہے؟ یہ اللہ کی مدد ہے۔ ورنہ ایسا بھی ہوتا ہے گاہک تو آ جاتا ہے لیکن چیز پسند نہیں ہے، اور چیز تو پسند آ گئی لیکن قیمت کے اندر دونوں کا جوڑ نہیں ہوا، تو آپ کی ساری محنتیں کیا ہو گئی بھائی؟ رائگاں گئی، بیکار گئی، کیونکہ اللہ کی مدد آپ کے اس کام کے ساتھ شامل حال نہیں ہے۔ اس لیے میرے آقا و مولا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح سویرے یہ جملہ کہا، اللہم انی اسألوک خیر ھذا اليوم فتحہ ونصرہ۔ کیا ہے؟ ونصرہ۔ آگے جملہ آیا ونورہ، یہ چوتھا جملہ، اے اللہ میں اس دین کا نور چاہتا ہوں، تجھ سے مانگتا ہوں۔ اب ذرا دیکھیں کہ نور کا معنی ہوتا ہے روشنی کے، کیا ہوتا ہے؟ تو جب دین آیا، سورج آیا، تو سورج نے تو پوری کائنات کو روشن کر دیا ہے نا۔ پھر کون سی روشنی جو مانگی جا رہی ہے؟ روشنی تو مل گئی سورج کے آنے سے، سورج کے نکلنے سے، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم یہاں روشنی کا سوال کر رہے ہیں۔ پتا چلا کہ یہاں میرے محبوب کا سوال جو ہے وہ ظاہری روشنی کا نہیں ہے کہ اللہ مجھے ظاہری روشنی عطا فرما، نہیں، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر دل کی روشنی مانگ رہا ہے۔ کون سی روشنی؟ دل کی روشنی، کہ اللہ جس طریقے سے آپ نے ظاہری روشنی عطا فرما دی ہے کہ جس ظاہری روشنی کے بنا پر ہمارے لیے کاموں کا کرنا آسان ہو گیا، اگر یہ سورج نہ نکلتا، اندھیرا ہی اندھیرا رہتا تو ہم اپنے کاموں کو صحیح طریقے سے انجام نہ دے سکتے۔ یہ تیرا فضل ہے، تیرا کرم ہے کہ تو نے سورج کو نکالا، ہمارے کام آسان ہو گئے۔ بھائی اسی طریقے سے اللہ ہمیں دل کو بھی، ہمارے دل کو بھی روشن کر دے
اور ہمارے دل کی روشنی بھی عطا فرما دے تاکہ ان دین کے نور کے اندر ہم نور والے کام کر سکے. کون سے کام؟ روشنی والے کام کر سکے. ظلمت اندھیرے والے کاموں سے ہماری حفاظت فرما لے. اب یہ نور والے روشنی والے کون سے کام؟ اے اللہ تیری رضا والے کام ہم کریں، تیری ناراضگی والے کام سے ہم بچ جائے. تو بولو کتنا جامع جملہ ہے، ہاں کتنا جامع جملہ ہے. یاد کر لو گے انشاءاللہ. ہاں تو کیا ابھی تک تم نے 3-4 مرتبہ تو پڑھ لیے، ماشاءاللہ یاد بھی ہو گئی ہوگی نا. اللہم انی اسألوک خیر ھذا الیوم وفتحہ ونصرہ ونورہ. آگے میرے محبوب نے 5واں جملہ کہا وبرکتہ. اے اللہ میں اس دین کی برکت چاہتا ہوں. کیا چاہتا ہوں؟ برکت ایک ایسا لفظ ہے کہ دنیا کی کسی بھی زبان کے اندر اور اردو زبان میں ایک لفظ میں اس کی تشریح ہو جائے نہیں ہو سکتا. ایسا یا عربی کا جامع لفظ ہے برکت. کیا ہے؟ اسی برکت سے نکلا ہے مبارک. کیا نکلا ہے؟ اس لیے ہم کہتے ہیں نا کہ شادی مبارک. کسی نے گھر بنایا تو کیا کہتے ہیں بھائی؟ مبارک ہو. گاڑی لی کسی نے تو کیا کہتے ہیں؟ مبارک ہو. ہے نا؟ کوئی تجارت نہیں شروع کرتا ہے تو ہم کیا کہتے ہیں؟ مبارک ہو. یہ مبارک یہ برکت سے نکلا ہے. اب کہتے ہیں برکت کس کو؟ وہ سمجھ لو. برکت کہتے ہیں اس چیز کو کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کو اس چیز کا حقیقی فائدہ نصیب فرمائے. یعنی ہم کہتے ہیں شادی مبارک. کیا کہتے ہیں؟ تو شادی کا حقیقی فائدہ اللہ تمہیں نصیب فرمائے. مکان مبارک، مکان کا حقیقی فائدہ اللہ تمہیں نصیب فرمائے. دکان مبارک، دکان کا حقیقی فائدہ اللہ تمہیں نصیب فرمائے. تجارت مبارک، اس تجارت میں حقیقی فائدہ اللہ تمہیں نصیب فرمائے. یہ ہے برکت اور مبارک کا مطلب، ہے نا؟ کم محنت میں، کم مشقت میں، کم پیسوں میں زیادہ فائدہ حاصل ہو جانا، یہ ہے. تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح سویرے ہی امت کو یہ تعلیم دی، اے میرے امتیوں صبح سویرے دعا یقین کے ساتھ تم پڑھ لو. اللہ تبارک و تعالی تمہاری کم محنتوں میں، کم مشقتوں میں اللہ ایسا نفع عطا فرمائے گا کہ تمہارا تصور بھی ہوگا. ورنہ صبح سے لے کر شام تک انسان یوں سے یوں پچھڑاتا ہے نا. لیکن شام کو جب غلہ دیکھتا ہے تو کوئی چیز ہوتی، یہ برکتیں ٹوٹ گئی. کیا ہے بھائی یہ برکت؟ برکت نام ہے کم محنت، کم مشقت، کم روپیہ، زیادہ منافع، زیادہ فائدہ. امت یعنی کہ ایک آدمی اس چیز سے زیادہ دیر تک فائدہ اٹھاتا رہے. کہاں تک؟ زیادہ دیر تک. اب میں آپ کو ایک مثال دوں. ایک آدمی بڑا کروڑ پتی ہے، اس نے عالی شان بنگلہ بنایا اور اس بنگلے کے اندر زبردست بیڈ روم بھی بنایا اور اس بیڈ روم میں زبردست اچھے سے اچھا بیڈ بھی بنایا اور اس بیڈ کے ارد گرد ساری اچھی سے اچھی چیزیں بھی رکھی، خوشبو لگائی، سب کچھ کیا. لیکن رات کو جب اس بیڈ پر سونے کے لیے آتا ہے تو اس کو نیند آتی، یوں سے یوں کروٹیں بدلتا ہے. ڈاکٹر سے گولی لینے کی نوبت آ جاتی. پتا چلا کہ سب کچھ ہے لیکن برکت، اگر برکت ہوتی تو اللہ اسے سکون والی نیند عطا. اسی لیے کوئی آدمی جھوپڑے کے اندر ہے اور حلال کمائی سے اس نے جھوپڑا بنایا ہے، عشاء کی نماز پڑھ کر گھر پر گیا، بستر پر لیٹا اور سو گیا. صبح جب منادی نے اذان دی، آواز دینے والے نے، تو آنکھ کھلی اس کی. یہ ہے برکت. اس کے بیڈ روم کی گاڑی خریدی لیکن برکت نہیں، بار بار دکانوں میں آنے کے گیرج کے حوالے کرنی پڑتی ہے، برکت نہیں. سمجھ میں آئے؟ اگر برکت ہوتی تو اسے بار بار وہاں جانے کی نوبت آتی. پتا چلا کہ برکت کا ڈالنے والا کون ہے؟ اللہ ہے.
انسان صرف چیزیں خرید سکتا ہے لیکن ان چیزوں کے اندر برکت نہیں رکھ سکتا. کیا خرید سکتا ہے؟ برکت نہیں رکھ سکتا. خرید سکتا ہے لیکن برکت کا عطا اللہ تبارک و تعالیٰ کرتا ہے. اسی طریقے سے آپ ذرا یہ میں نے ابھی آپ کے سامنے جو مثال دی یہ کس کی دی بھائی؟ ایک بیڈ روم کی دی. اسی طریقے سے آپ ایک اور مثال لے لیجئے تاکہ پتہ چل جائے. آج ہر انسان یہ کہتا ہے کہ میرے وقت کے اندر برکت کہہ رہا ہے نہیں کہہ رہا، حالانکہ وہی 24 گھنٹے ہیں جو پہلے تھے. آج بھی وہی 24 گھنٹے ہیں. ایسا تو نہیں کہ پہلے 24 گھنٹے تھے اب 20 ہو گئے، نہیں ایسا تو نہیں. ہاں یہ الگ چیز ہے کہ میرے آقا و مولا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا قرب قیامت اللہ تبارک و تعالی وقت میں سے برکت کو نکال ڈالیں گے. سمجھ میں آئی بات؟ یعنی کہ سال مہینوں کی طرح، مہینے دن کی طرح، دن گھنٹوں کی طرح اور گھنٹے لمحوں کی طرح گزر جائے. یہ تو قیامت کے پہلے پہلے ہونے والا ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں. لیکن آپ دیکھیں کہ جس طریقے سے اس زمانے کے اندر لوگوں کو سفر کرنا ہوتا تھا تو کس پر سفر کرتے تھے؟ اونٹ پر، گاڑیوں میں، کہاں کتنے گھنٹے لگ جاتے. لیکن اب اتنا لمبا سفر کرنے کے لیے آپ کے لیے یہ جدید ٹیکنالوجی نے ایسی چیزیں ایجاد میں، جدید ٹیکنالوجی کے ذریعے ایسی چیزیں ایجاد میں آئی کہ آپ گھنٹوں میں کر سکتے ہیں. پہلے زمانے کے اندر جب کھانا پکانا ہوتا تو جنگل سے لکڑیاں تلاش کرو، پھر چولہا جلاؤ، نہ جانے کتنی دیر لگتی اور اس کے بعد کھانا تیار ہوتا تھا. اب تو صرف آپ سوئچ کرو تو یہ جو وقت بچا یہ وقت کہاں گیا؟ جو کام پہلے 1 گھنٹے میں ہوتا تھا وہ کام اب 10 منٹ میں ہو رہا ہے. جو سفر پہلے 6 گھنٹوں میں ہوتا تھا وہ سفر اب آدھے گھنٹے میں ہو رہا ہے. تو یہ جو وقت تھا بچا یہ وقت کہاں گیا؟ یہ وقت کے اندر بے برکتی. پتا چلا کہ جب انسان اپنی زندگی کے اندر گناہوں کو لاتا ہے تو گناہوں کی نحوست کی وجہ سے اس کے مال میں سے بھی اللہ برکت ہٹا لیتے ہیں، اس کے اوقات میں سے بھی اللہ برکت ہٹا لیتے ہیں اور اس کے کاموں میں سے بھی اللہ برکت ہٹا لیتے ہیں. ورنہ میں آپ کو ایک واقعہ سناؤں آقا مکی و مدنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا. آپ نے سنا ہوگا فضائل اعمال میں بھی کہ 10 ذی الحجہ کو حجۃ الوداع کے موقع پر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کیا، جس حج کو حجۃ الوداع کہتے ہیں. ہاں اس موقع پر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم 10 ذی الحجہ کو کیا کہتے ہیں مزدلفہ کے اندر آپ نے فجر کی نماز ادا کی. جو لوگ حج کر کے آئے انہیں پتا ہے. پھر فجر کے بعد آپ نے وقوف فرمایا سورج کے طلوع ہونے سے پہلے پہلے، غور سے سننا، پہلے پہلے تک. پھر آپ اسی 10 ذی الحجہ کو سورج ابھی نکل رہا ہے، آپ مینا کی طرف روانہ ہوئے. مینا میں جا کر آپ نے بڑے شیطان کو کنکری ماری. کنکری کے مارنے کے بعد اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے 100 اونٹوں کی قربانی. کتنے اونٹوں کی؟ ان میں سے 63 اونٹ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذبح کیے اور باقی کے جو اونٹ تھے وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ذبح کیے. لیکن کتنے اونٹ ذبح ہوئے ہیں؟ ہاں علماء نے لکھا ہے کہ 63 پر اللہ کے محبوب کیوں رک گئے؟ آپ 100 اونٹ کی قربانی کر دیتے، لیکن 63 پر اس لیے رکے کہ اشارہ تھا کہ میرے محبوب آپ کی عمر 63 سال کی ہوگی. کتنے سال کی ہوگی؟ 63. یہ اشارہ. البتہ میں کہنا کچھ اور چاہتا ہوں. آپ نے ان 100 اونٹوں کی قربانی ہوئی، 100 اونٹوں میں سے ایک ایک پارچہ لیا، ایک ایک حصہ لیا، اس کا شوربہ بنایا اور اس 100 اونٹوں کے گوشت کو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑا تھوڑا کھایا. اس سے علماء نے نقطہ نکالا ہے کہ قربانی کرنے والے کو اپنی قربانی کا گوشت کھانا چاہیے. سمجھ میں آئی بات؟ اپنی قربانی کا گوشت. خیر
تو اللہ کے محبوب نے یہ قربانی کی، 100 اونٹوں کی شوربہ بنا. اس کے بعد آپ مکہ گئے، اور مکہ جانے کے بعد آپ نے طواف زیارت کیا. طواف زیارت سے واپس آپ مینا کے اندر آئے، اور مینا میں آ کر آپ نے ظہر کی نماز ادا کی. اب اندازہ لگاؤ کہ فجر کی نماز سے لے کر ظہر کی نماز تک میں کتنا کام ہوگا. 100 اونٹ ذبح ہو گئے، 63 اونٹ محمد رسول اللہ نے ذبح کیے، اور آج تو ایک بکرا ذبح کرنا ہوتا ہے تو 12 بج جاتے ہیں، اور اگر اونٹ ذبح کرنے کی نوبت آئے تو شام ہو جائے. تو یہ ہے وقت کی بے برکتی. کیا ہے یہ؟ ہے وقت کی بے برکتی. اور یہ وقت کی بے برکتی جو آج ہم، میری اور آپ کی، ہم تمام کی شکایت، کچھ ہو نہیں رہا، کچھ ہو نہیں، صبح ہوئی شام ہوئی. تو ہم نے کبھی ہمارے گریبان پر بھی نظر ڈالا کہ میری زندگی میں صبح سے لے کر شام تک کتنے گناہ ہوئے؟ فجر کی نماز ہی نہیں پڑھی، سب سے بڑا گناہ تو یہی کر ڈالا. پھر کہاں وقت کے اندر برکت ہونے والی؟ تو الغرض اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دعا کے اندر یہ کون سا جملہ تھا بھائی؟ 5واں تھا، 6واں تھا؟ 5واں. تو یاد رہ گئی دعا، اللہم انی اسألک خیر ھذا اليوم وفتحہ ونصرہ ونورہ وبرکتہ. اب آخری جملہ، وہداہ. اے اللہ مجھے ہدایت بھی عطا فرما دے اس دین. اب ہدایت سے یہاں دونوں ہدایت کا معنی سیدھا اور صحیح راستہ، سیدھا اور صحیح راستہ. کہنے کا مقصد یہ، اللہ میں تجھ سے دین کی بھی ہدایت مانگتا ہوں، اور میں تجھ سے دنیا کی بھی ہدایت مانگتا ہوں. دونوں ہدایتیں. اب دنیا کی ہدایت کیا ہے اور دین کی ہدایت تو آپ جانتے ہی ہیں. دنیا کی ہدایت یہ ہے کہ میرا وقت ضائع نہ ہو، فٹوفٹ کام ہو جائے، اور میں جس کام کے اندر جاؤں تو کام کا طریقہ صحیح ہو. ایسا نہیں کہ حرام کی طرف دوڑ پڑوں، حلال کی طرف میرے قدم اٹھے. اب مثال کے طور پر آپ سمجھو اس جملے کو، اگر سمجھنا ہے تو، کہ ایک آدمی ہے جس کو نوکری چاہیے. اب نوکری کے لیے یہاں بھی درخواست کر رہا ہے، وہاں کی پورا دن یہاں درخواست لے کر دوڑا، وہاں درخواست لے کر دوڑا، وہاں درخواست لے کر دوڑا. ہاں، یہ اتنا وقت گیا لیکن اپنی منزل مقصود تک وہ پہنچ سکا نہیں. پتا چلا کہ اس کو ہدایت ملی نہیں. یہ دنیا کی ہدایت کی بات کر رہا ہوں، سمجھ میں آئے بات؟ لیکن ایک آدمی کے دل کے اندر خیال آیا اور ایک پہلی ہی جگہ پر گیا اور درخواست دی، منظور ہو گئی. کیا ہو گئی؟ منظور اس کی ہو گئی. پتا چلا کہ اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہدایت دے دی، دل میں بات ڈال دی کہ تیری روزی کا دانہ اسی جگہ پر لکھا ہوا ہے، پہلے ہی وہاں چلا جا، گھومنے کی ضرورت تجھے نہیں، گھومنے کی ضرورت تجھے. تو یہ ہے دنیا کی ہدایت، کام کا آسان ہو جانا، کم وقت میں کام کا نمٹ جانا، صحیح کام کا اکل جانا، یہ ہے دنیا کی ہدایت. تو میرے محبوب نے، اب ذرا آپ کو، ہم اس کو اہم سمجھتے ہیں، ایسا کچھ ہوتا ہے نا تو ہم یہ سمجھتے کہ اتفاق سے ہو گیا. کیا تو بیا کام میں گئے تو پر آ کام کروا گئے تو تھے گئے. یہ اتفاق کہیں شریعت میں نہیں ہے، اتفاق کہیں نہیں ہے. سمجھ میں آئی بات؟ قادر مطلق کے نظام سے ہی سارا کارخانہ چل رہا ہے، یہاں کوئی اتفاق والی بات ہے. حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب زیدہ مجدہ، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی عمر میں عافیت، عزت و صحت کے ساتھ برکت عطا فرمائے. اور فرماتے ہیں میرے والد محترم مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جب یہ معارف القرآن، قرآن کریم کی تفسیر لکھی، اب اردو میں تو مشہور و معروف ہے، اس کا انگریزی کرنا تھا. کیا کرنا تھا؟ انگریزی کرنا تھا. تو ایک آدمی مل گیا جو اس کا انگریزی کرنے کے لیے تیار ہو گیا. اس نے انگریزی کرنے کا کام شروع کیا اس تفسیر کا، اور سورہ بقرہ کی اس آیت کریمہ پر پہنچا، انا للہ و انا الیہ راجعون کی انتقال ہوا. کیا ہو گیا؟ اب حضرت فرماتے کہ ہم کسی ایسے آدمی کی تلاش میں تھے کہ کوئی ایسا مل جائے کہ جو اس کام کو آگے انجام دے اور ہمارا جو مقصد ہے یہ مقصد حاصل ہو جائے، لیکن ہمیں مناسب آدمی نہیں مل رہا تھا. اسی دوران کے اندر میں مکۃ المکرمہ گیا
اور میں ملتزم پر چمٹ کر میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی. وہاں کہاں رد ہونے والی, وہ بھی اللہ والوں کی دعا, وہ بھی اللہ والوں کی دعا. ملتزم سے چمٹ کر میں نے اور دعاؤں کے ساتھ یہ دعا بھی کی, اے اللہ یہ کام معارف القرآن کا انگریزی میں ترجمہ کرنے کا ادھورا ہے, کوئی ایسا آدمی بھیج دے جو اس کو صحیح طریقے سے انجام دے. میں تو مکہ کے سفر سے واپس جب اپنے گھر پر پہنچا تو ایک آدمی سامنے سے آیا, ایک آدمی سامنے سے ملنے کے لیے آیا. کہا کہ میرا بیٹا امریکہ ہے, میں امریکہ گیا تھا اور امریکہ سے واپس آنے کے بعد میں وایا مکہ ہو کر آیا, تو وہاں عمرہ کرنے کے ارادے سے گیا, اور عمرے کے اندر میں نے ملتزم پر چمٹ کر اللہ سے یہ دعا کی کہ اللہ مجھ سے میری زندگی میں قرآن کا کام اب لے لے. کیا لے لے؟ قرآن کی خدمت کا کام لے لے. اور میں نے سنا ہے کہ آپ اپنے والد صاحب کی جو تفسیر ہے اس کا انگریزی میں ترجمہ کرنا چاہتے ہو تو بندہ اس کے لیے تیار ہے, بندہ, اور بالکل فری کے اندر کر دوں. دیکھو تو مولانا فرماتے ہیں کہ میں نے دعا کی تھی کہ کوئی مل جائے, تو خدمت کے لیے آیا, تجھے اللہ نے بھیجا ہے, تو اکیلا آیا. تو یہ ہے کاموں کا آسان ہو جانا. پھر ہوا ہے کہ اس آدمی نے بھی اس انگریزی کے اندر ترجمہ کرنا شروع کیا. 5 جلدیں مکمل ہوئی کہ اس کا بھی انتقال ہو گیا. اللہ ان دونوں کی مغفرت فرمائے, ان کی قبروں کو نور سے منور فرمائے, جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب اس دین کے اندر ہدایت دیتے ہیں تو اس کے دنیا کے کام بھی صحیح سیدھے اور صحیح ہو جاتے ہیں, اور دین کے کام بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے صحیح کر دیتے ہیں. تو کتنے جملے ہوئے بھائی؟ 6. اللہم انی, پڑھو میرے ساتھ انشاءاللہ یاد رہ جائے گی. اللہم انی اسألک خیر ھذا اليوم وفتحہ ونصرہ ونورہ وبرکتہ وہداہ. آگے میرے محبوب نے فرمایا وَأَعُوذُ بِكَ مِن شَرِّ مَا فِيهِ, اے اللہ اس دین کے اندر جتنا شر ہے اس سے میری حفاظت فرما. نہیں بڑی وَشَرِّ مَا بَعْدَ, اور اس دین کے بعد جو آنے والے دن ہے اس میں بھی جتنے شر ہے اے اللہ اس سے میری حفاظت فرما لے. ثم اذا امسا, آقا نے فرمایا کہ جب تم شام کرو فَلْيَقُلْ مِثْلَ ذَلِكَ, یہی کلمات کہو. یعنی صبح شام یہ دعا پڑھنی ہے, لیکن شام کو جب پڑھیں گے تو الفاظ کچھ بدل جائیں. اصبحنا کی جگہ پر امسینا آ جائے. کیا آ جائے گا؟ امسینا وامسی الملک للہ رب العالمین. اللہم انی اسألک خیر ہذہ اللیلہ, ہذا اليوم کی جگہ پر ہو جائے گا ہذہ اللیلہ. پھر کیا تھا بھائی؟ اب آپ پڑھو میں سنوں. ہاں برکت تو کہاں گیا ہے؟ وفتحہ ہے نا, وفتحہا ونصرہا ونورہا وبرکتہا وہداہا. اب یہ ہو کی جگہ پر سب کیا آ جائے گا؟ ہاں آ جائے گا. وَأَعُوذُ بِكَ مِن شَرِّ مَا فِيهِ کی جگہ پر ما فیہا, وبعدہ کی جگہ وبعدہا آ جائے گا. اتنا فرق ہو جائے گا, وہ تو آپ کتابوں میں دیکھ لیں گے تو انشاءاللہ یاد ہو جائے گی. اللہ سے دعا کرے صبح شام اس کو پڑھنے کا معمول بنائے, اللہ کام کو آسان فرمائے گا. لیکن آخر میں ایک بات کہتا ہوں, یہ دعا جو پڑھنا ہے نا یقین کے ساتھ پڑھنا ہے. اس کے ساتھ پڑھنا ہے, جب بندہ یقین کے ساتھ پڑھے گا تو اس کی حقیقت ظاہر ہوتی ہے. ایسے ہی پڑھ لیتا ہے فائدہ تو ہوتا ہے لیکن کامل طریقے سے فائدہ حاصل ہوتا. اس پر ایک واقعہ سناؤ پھر بات کو ختم کر دیتا ہوں. پتہ نہیں مولانا کتنا وقت لیتے ہیں, میں نے اگر آپ کا زیادہ وقت لے لیا ہو تو معافی چاہتا ہوں. ٹھیک ہے, اللہ مولانا کی عمر میں بھی برکت عطا فرمائے, عافیت عزت و صحت والی انہیں زندگی عطا فرمائے. خیر, تو ایک واقعہ سنا کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں یقین پر. علامہ رومی رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک آدمی پہنچا اور اس نے کہا حضرت میرے پاس بکریوں کا ریوڑ ہے اور مجھے ندی کے اس پار جانا ہوتا ہے, روزانہ مجھے اور بکریوں کو لے کر ہوڑی میں بیٹھنا اور پھر اس جگہ پر جانا, اس لیے کوئی ایسا روزانہ پیسے بھی دینا, اس سے بہتر ہے کوئی ایسا وظیفہ بتا دو نا کہ جس سے مجھے نوبت ہی نہ آئے, کام میرا آسان ہو جائے. تو حضرت نے کہا کہ ندی کے کنارے پر پہنچو تو بسم اللہ بول کے قدم رکھ دینا.
کیا کہا؟ لیکن عقیدت ہوتی ہے. کیا ہوتی ہے؟ عقیدت تھی اور یقین تھا. علامہ رومی نے کہا عقیدت تھی اور یقین تھا. ندی کے کنارے پر جا کر بسم اللہ چل گیا. پورا ریور پار ہو گیا، پورا ریور. اب روزانہ کا اس کا یہ معمول تھا. اب پیسوں سے بچ گیا، نہ ہوڑی کا انتظار کرنا، نہ کچھ کرنے کی نوبت آئی نہیں، نہ پیسے دینے کچھ. روزانہ فری میں سودا ہوتا ہے، صرف بسم اللہ کی. ایک دن ایسا ہوا کہ یہ حضرت بھی تھے اور علامہ رومی بھی وہاں تھے. کیا تھا؟ علامہ رومی کو بھی ندی کے اس پار جانا تھا. تو حضرت وہ ریوڑ والے نے پوچھا، حضرت بس کشتی کا انتظار کر رہا ہوں، کشتی آ جائے تو مجھے سامنے جانا ہے. حضرت آپ ہی نے تو مجھے بتایا تھا کہ بسم اللہ بول کے چلے جاؤ. سمجھ میں آئی بھائی؟ کہ آپ ہی نے تو کہا تھا کہ بسم اللہ بول کے کچھ جانے کا، اللہ مدد کر دے گا. وہ ریوڑ والے نے تو بسم اللہ بول کر قدم رکھے اور وہ تو پار ہوتا چلا گیا. علامہ رومی نے بسم اللہ بول کر قدم رکھا لیکن حضرت غرق ہوتے گئے. حضرت غرق ہوتے گئے. جی جی. وہ ریوڑ والا واپس آیا اور حضرت کو اپنے کندھے پر لیا اور بسم اللہ بول کر نکل گیا. تو یہ ہے یقین. اس کو یقین تھا. کیا تھا؟ یقین تھا کہ میں نے اللہ کا نام بسم اللہ لیا ہے اور ایک اللہ کے ولی نے بتایا ہے. یقین کی بنیاد پر اس کا کام کیا ہو گیا؟ آسان. تو یہ چیز ہے کہ یہ جو دعائیں ہیں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول، اگر انسان یقین کے ساتھ پڑھے، اس لیے آپ نے سنا نا بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم. پڑھ کر یہ لوگ کچھ بھی زہر بھی پی لیتے تھے، کچھ ہوتا نہیں تھا کیونکہ یقین تھا. آج ہمیں دعا تو پڑھتے ہیں صبح شام 3 مرتبہ لیکن ڈر تو لگتا ہے. سمجھ میں آئی بات؟ ہمارا یقین ابھی اتنا کمزور ہے. اللہ سے دعا کرے اللہ میرا اور آپ کا، ہم تمام کا یقین مضبوط فرمائے اور کئی بات پر اللہ تبارک و تعالی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آخر میں پھر ایک مرتبہ یہ دعا پڑھ لیتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو یاد ہو جائے. اللہم انی اسألک خیر ھذا اليوم وفتحہ ونصرہ ونورہ وبرکتہ وہداہ واعوذ بک من شر ما فیہ وشر ما بعدہ. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. سبحان اللہ وبحمدہ سبحانک اللہم وبحمدک ونشهد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک برحمتک.